ذائقہ اینڈ شہزاد ٹاپک تو آپ لوگوں نے سنا کہ بیسیکلی آج ہمارا جو بات ہے، جو ایشو ہے، وہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے خواتین کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، کہ کن کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خواتین کو بسز پر گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے، شہزاد اگر میں آپ سے پوچھوں، اور پبلک ٹرانسپورٹ خواتین کے لیے فیسلٹیز بہت کم ہیں، اور اگر بیچاریاں گھنٹوں گھنٹوں اگر ویٹ کر بھی لیتی ہیں تو بس میں اگر جگہ ملتی بھی ہے تو بیٹھنا تو دور کی بات، کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں ہوتی. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کو اس طرح کے مسائل کا سامنا تو ہے، بالکل، لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم اب یہ گورنمنٹ جس طرح سے اس پہ محنت کر رہی ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے، یہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ کمپیریٹیولی بات کریں پچھلے سالوں میں، تو اب آ کے بہت ساری چیزیں، مطلب اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں گی کسی ایک چیز کی، تو اس کو پیچھے کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو بہتری آ رہی ہوگی. کسی فیلڈ میں، کسی جگہ پہ، جیسے ٹریفک کے حوالے سے ہے، ہم لوگ ٹریفک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جتنی ہماری فیمیلز ہیں ان کو روڈ کے اوپر روڈ یوزنگ کے دوران کانفیڈنٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اسپیشلی اب ان کے لیے اسکول کھول دیے ہیں جہاں یہ ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں. اس وقت لاہور کے اندر صرف لیڈیز کے لیے 9 اسکول ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسکول بھی وہ جو بہت جدید انداز میں اس کو مینج کر رہے ہیں، اور اس کو ہینڈل بھی جو انسٹرکٹرز ہیں وہ ہماری فیمیل لیڈی وارڈنز ہیں. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے شادمان میں، ہے جیل روڈ پہ، آبشار کے نام سے آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کو. وہاں پہ ہم نے سیمولیٹر کے ساتھ جو ہے ڈرائیونگ بہت جدید انداز کے ساتھ، کہ آپ وہیں پہ بیٹھ کے سیمولیٹر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھیں گے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہم نے 21 دن کا کورس رکھا ہوا ہے، جو اس میں پہلے 3 دن ہم لوگ سائنس سکھاتے ہیں، پھر سیمولیٹر پہ، پھر باہر روڈ کے اوپر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ اپنی خواتین کو جو ہے نا کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو، ان کے لیے جو مشکلات تھیں ان کو دور کر کے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، آپ لوگ ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں خواتین کو، لیکن وہ خواتین جو پرسنل وہیکل افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہیں، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں تو یہ تو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اور اس میں آلریڈی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. پائپ لائن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب سے سی ایم آئی ہیں مریم نواز، اس وقت سے تو بہت زیادہ اس پہ فیمیلز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ. دیکھیں ہماری سی ٹی او ہیں، فیمیل ہیں خود بھی، اور وہ بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ کسی طرح سے کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہم لوگ بہتر کر سکتے ہوں فیمیل پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کو بہتری دے سکتے ہوں. جہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے یا اس طرح سے اوبر اور یہ، وہ تو ظاہر ہے کہ جتنا ہے اسی میں مینیج ہونا. لیکن ٹریفک پولیس ہم لوگ ایون اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو، تمام کو سٹارٹ میں بریف کرتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، خاص طور پہ خواتین کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے. ہماری خواتین اگر آ بھی جاتی ہیں روڈ پہ تو تھوڑا سا ایشو کمپیریٹیولی، پھر میں بات کروں گا کہ بہتر تو بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت پیچھے تھا، ڈر بہت ہے نا. لیکن یہ دیکھیں آپ جیسے ان ڈرائیو یا اوبر کی بات کر رہے ہیں، اب یہ وہ ٹرانسپورٹیشنز ہیں جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ اب اگر پیری اربن ایریاز کی یا رورل ایریاز کی بات کریں، پھر آپ اپنا فائنینس کو بھی دیکھتے ہوئے ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. نو سائیکا، آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین کہ ٹرانسپورٹیشن ایشوز تو ہیں خواتین، بالکل، لیکن اس کی روٹ کازز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ تو عورت گھر سے باہر نکلی ہے، سٹارٹ ہو گیا ایشو. ہاں جی، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا کازز پہ بات کریں کہ کیا کیا پرابلمز جو ہیں وہ خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں اگر جو ہم موبلٹی کی بات کر رہے ہیں خواتین کی، ایک تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی گروتھ میں موبلٹی جو ایشو ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہے، ہرڈل ہے ہماری خواتین کو ایجوکیشن میں آگے آنے میں، امپلائمنٹ میں آگے آنے میں، بزنس میں آگے آنے میں. اور یہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے آپ کا، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ، ہماری سوسائٹی اتنی ان سیف ہے، اتنی ان فرینڈلی ہے ہماری لڑکیوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، کہ نہ تو وہ پیرنٹس اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور نہ ہی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت دن کے ہر آور میں آپ ٹریول کر سکیں.
آپ دیکھیں گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو اپنے پیرنٹس کی پرمیشن چاہیے. آپ چاہے اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, آپ جاب کرتی ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, مطلب آپ کتنی بھی پروفیشنل اپنی لائف میں سکسیزفل ہیں, یہ وہ ایشو ہے جہاں پہ ہر خاتون ایک بے بس ہو جاتی ہے, اور کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, باپ پہ, بھائی پہ. ہاں بالکل ایسا ہی. اور ایون آپ نے گھر سے باہر جانا ہے, آپ 30 ایئرس کے ہو اور آپ کو 10 ایئرس کا اپنا بھائی ساتھ لے کے جانا پڑ رہا ہے, مطلب یہ ایک عجیب سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی گروتھ میں خواتین کی بہت رکاوٹ ڈال رہی ہیں. اچھا سیفٹی, اب وہی بات ہے, ان سیف جس طرح سے انوائرمنٹ ہے, ہمیں پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو بھی سیف کرنے کی بات کریں. نو ڈاؤٹ ہماری پولیس, ہمارے ٹریفک کے جو لوگ ہیں, ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں کافی رول پلے کر رہی ہے. اب جیسے بہت سے نئے انیشیٹیوز آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بائکس کے پروگرامس لانچ ہو رہے ہیں. ہم خود بائکس کے لیے کا کورس کروا رہے ہیں لڑکیوں کو, اور لاہور کے ان علاقوں میں جا کے کروا رہے ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. لیکن اب بائکس ایک اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ لڑکی بائک چلانا, دیٹس لائک اندر آپ کا ایک پورا وہ پرابلمس کا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہ وہ باہر جاتی ہے تو آپ بائک چلا رہے ہو, سیکھنے میں پہلے آپ کو وہ ساری چیزیں ہیں, پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ جب روڈ پہ نکلتے ہو تو جس طرح سے آپ کو ہراسمنٹ ہوتی ہے. سر جیسے ابھی ریسنٹلی ہم ہراسمنٹ سائیکا از این ادر تھنگ, بٹ ایس پی صاحب آپ تو جانتے ہوں گے, آپ کے پاس میں بھی کیسز بھی آئے ہوں اس طرح کے. اب ایک عورت ہے, اگر وہ اسکوٹی پر یا بائک پر باہر نکل آئی ہے تو سوسائٹی پتہ نہیں کیا سمجھ لیتی ہے. اتنے عجیب سٹیئرز خاتون کو فیس کرنے پڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ بیچاری ایلین ہے, کہاں سے آتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اب وہ دور تو نہیں رہ گیا. اب تو بڑا مطلب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہماری بہنیں, لڑکیاں, بچیاں جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, اور میں تو خود کیونکہ روڈ پہ ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹریفک سے ریلیٹڈ ہیں, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں نا. رات کے ٹائم اٹس ویری انسیف. یہ دیکھیں بات پھر یہ ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں اور پچھلے کچھ ادوار کو چیک کر لیں تو اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ بہت سیف بھی ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں چلا رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ غلطی بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو ہم ان کو چلان کرنے کی بجائے بریف کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح نہیں, اس طرح سے آپ نے چلانا ہے, آپ اس سائڈ پہ رہیں, لین یہ ہے, لائن یہ ہے, اس طرح سے اسٹاپ لائن. مطلب اب ہم لوگوں کو پھر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, ان کو اپریشیٹ کرے, ان کو کانفیڈنس دلائے کہ آپ آئیں گی باہر, اور اپنی بچیوں کو بھی ہم لوگ باہر لائیں, ان کو بتائیں کہ بھئی آپ استعمال کریں گے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ایک ذہن کے اوپر آئی ہوئی ہیں, جو ایک فیئر ہے, اس کو ختم کیا جائے. کرنے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. ہمیں تبندہ الیاس نے بھی جوائن کیا.